لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على النور وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أمين الله وسيد محمد. أما بعد فقد قال مولانا محمد بن علي عليه السلام اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. درود محمد گفتگو ہماری زیارت عاشورہ کہ ان دعائیہ فطرات کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا برزخ کا سفر آسان ہو تو ہمیں محبت اہل بیت پڑھانی پڑے گی، اور محبت اسی وقت پڑتی ہے جب معرفت ہوگی. اور اس معرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم زیارت امام حسین جو پڑھ رہے ہیں تو غور کریں کہ کیا بول رہے ہیں. پھر حیات محمد و آل محمد کو جب کھولے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی حیات عطا کر، تو حیات کے کئی پہلو ہیں. میں نے بتایا کچھ اسلامی ہم سب مانگ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم کھول کے ہر ایک کا جائزہ لیں کہ کیا مانگ رہے ہیں پروردگار سے. بس وقت بہت کم ہے اور مطلب بہت زیادہ ہے اس گفتگو کے لیے. بہت سے حیات کے پہلو رہ جا رہے ہیں. مجھے چونکہ دعا کے دوسرے فراز پہ بھی آ رہا ہے. ابھی ہم نے حیات عبادی نہیں جانا ہے محمد و آل محمد کی. محمد و آل محمد کس طرح سے عبادت کرتے تھے. ہم اپنی عبادت کو تب جا کے دیکھیں کہاں ہے، تب سمجھ پائیں گے نا کہ ہم کتنا فاصلہ ہے محمد و آل محمد سے اور ہم میں. وہ پیغمبر کہ جو تھک جاتا تھا دنیاوی کام سے تو کہتا تھا ارحنا یا بلال، بلال مجھے رات. پیغمبر کو نماز میں سکون ملتا تھا. وہ امام علی کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس طریقے سے کانپتے تھے، اس طریقے سے روتے تھے کہ لوگوں نے پوچھا مولا کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا ہے کہ پہاڑوں نے جسے قبول نہیں کیا. اس طریقے سے علی تڑپتے تھے خدا کی بارگاہ میں. امام سجاد سورہ ہم پڑھتے نماز میں کتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں. امام سجاد نہیں گزرتے تھی تیزی سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین گھنٹوں گزار دیتے تھے امام اسی جملے پہ. کیوں؟ غور کر رہے ہیں. کہنا بہت آسان ہے پروردگار صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں. کہنا بہت آسان ہے. غور کریں دنیا میں زندگی میں کتنوں کی عبادت کر رہے ہیں. کسی روایت ہے، حدیث ہے، اگر کوئی ناحق بات سنتا ہے تو گویا اس کی عبادت کر رہا ہے. کسی طاغوت کے آگے سر جھکا رہے ہیں،
کسی ظالم سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک عبادت۔ وہ بیوی، میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گا، وہ بیوی جناب زہرا کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنا آسان ہے کہ ہم شہزادی زہرا کی کنیز ہیں۔ وہ بیوی جب محراب عبادت پہ کھڑی ہوتی تھی تو روایت میں کیا ہے، حتی تورمت رجلہا، آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، اس طریقے سے عبادت کرتی تھی، اس طریقے سے۔ وہ ایک دن کی بات نہیں، روز ہم شب قدر میں اگر 100 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اگلے دن ایسے اٹھتے ہیں جیسے بہت بڑا احسان کر دیا خدا کے اوپر۔ شب قدر میں آج 100 رکعت نماز پڑھ لیا، کل تو سوئیں گے بھائی، کل سب کچھ نہیں کریں گے، کیوں؟ شب قدر میں جاگے ہیں، 100 رکعت نماز پڑھی ہے، اس طریقے سے احسان جلاتے ہیں خدا کے اوپر۔ کتنا فاصلہ ہے ہماری حیات میں، واقعی وقت کم ہے، ورنہ اس کو کھولوں تو بہت بات نکل آئے گی۔ ہم جانے حیات محمد و آل محمد عبادت کیسے کرتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے۔ شب عاشور امام نے کیا کہا تھا، انی احب الصلاۃ، نماز پسند ہے مجھے۔ ابو سمامہ صاحبی نے کیا کہا تھا نماز کے لیے، پیغمبر حضرت رسول نماز کا وقت ہو گیا، کہاں ہیں بریر، اصحاب عاشورہ، اصحاب حسینی کون ہے؟ بریر ہے، جن کے بارے میں امام حسین نے خود کہا ہے، بریر تم وہ ہو کہ جو دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ حسینی کی عبادت ہم کہاں؟ ایک ہے عبادت کی زندگی، اور ایک اہم ہے، میں خالی بہت سرسری سا گزرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے چونکہ دوسرے دعائیہ جملے پہ آنا ہے۔ ایک ہے ہم نے محمد و آل محمد کی سماجی زندگی کو بھی نہیں پہچانا۔ ہماری سماجی زندگی کیسی ہے، محمد و آل محمد کی سماجی زندگی کیسی تھی۔ امام حسن مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، پتا چلا کہ کسی شخص کو ضرورت ہے، اعتکاف چھوڑ دیا سماج کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی سماجی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اپنی سماجی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ حدیث میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پروردگار جن کو عزت دے دیتا ہے، پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہیں میں زبان نہیں چلاؤں گا، کہیں میری زبان خالی گئی۔ امام کاظم تو ایسے نہیں تھے۔ شخص آتا ہے کہتا ہے مولا اہواز کا رہنے والا ہے نا، بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے، پیسے نہیں ہیں، میں نے سنا ہے آپ کا چاہنے والا ہے، آپ سفارش کرتے تھوڑی مجھے مہلت مل جائے۔ امام نے نہیں کہا میری زبان خالی گئی تو میں کیا کروں گا، سماجی ذمہ داری اگر میں کر سکتا ہوں، میں لکھ کے دے سکتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے لکھ کے دوں، لکھ کے دیا اس کو۔ ہماری سماجی ذمہ داریاں کیا ہے، ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ وہ واقعہ پڑھیے احواز کو ساکن کا، اس پہ بھی واقعہ سلامت اس نے کس طریقے سے بھی امام کاظم کی اس محبت اور اس آبرو کا بھروسہ کیا، لاج رکھی۔ سماجی ذمہ داریوں کو اپنی نبھانا ہے۔ میں واقعہ کہوں گا، اپنے جوانوں سے بزرگوں کی شان میں پھر ایک بار کہوں گا، جسارت نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کی شان میں، لیکن اپنے جوان بھائیوں سے ضرور کہوں گا پڑھیں محمد و آل محمد کی زندگی کا مطالعہ کریں، وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، حالات بہت سخت ہے، زیادہ سخت حالات ہوں گے، مسلمان دما جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ مظلوموں کو اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اگر دل بیدار ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہاں اگر ہمارا دل ضمیر زندہ ہے تو دنیا میں کہیں پہ بھی مظلوم پہ ظلم ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ سوچے وقت کا امام کیسے تڑپ رہا ہوگا، پارا چنار میں صرف محبت اہل بیت کے جرم میں کھیل کے مارا جا رہا ہے، غزہ میں اسلام کی محبت میں چند نہتے مظلوموں، بچوں، عورتوں کو
اگر نہیں آ رہے ہیں ہماری ذمہ داری، ہم نے کوتاہی کی ہے. میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ مفید کو جو توقیع لکھتے ہیں، جو خط لکھتے ہیں امام زمانہ، کیا لکھتے ہیں اس میں؟ اگر ہمارے شیعہ، شیخ مفید، اگر ہمارے شیعہ ان کے دل آپس میں متحد ہو جاتے، ہمارے ظہور کی سعادت بہت جلد انہیں نصیب ہو جاتی. اتنا وقت ہو گیا ہے، 1100 کچھ سال ہو گئے، یعنی ہم ابھی متحد نہیں ہو پا رہے ہیں، ہمارے دل متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. کتنا انتظار کرائیں گے اپنے امام کو، کتنا انتظار کرائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہوں. یہ محلہ، اس محلے کو جو بھی آپ کہتے ہو ایرانی امام باڑہ، یہاں کے مومنین آپس میں متحد ہوں. یہ مومنین اطراف کے مومنین سے آپس میں متحد ہوں، اطراف کے مومنین دوسرے محلوں کے مومنین سے آپس میں متحد ہوں. دل جڑے ہونا چاہیے. بھوپال کے مومنین اندور کے مومنین سے جڑے ہوئے ہوں، اب جا کے ظہور کی راہ فراہم ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر دل جس طرح جب جڑ جاتے ہیں تو ماحول، وہ سما کچھ عجیب سا ہوتا ہے. جان محترم، اس کی ایک ہلکی سی جھلک اگر دیکھنا ہے آپ کو تو 40 سید الشہداء پہ آئیے. ہلکی سی جھلک اگر دیکھنا ہے، امام حسین نے اس ظہور کے بعد کا منظر دکھا دیا. سید الشہداء کی 40 پہ آئیے. جب گھر سے نکل رہا ہے انسان، تو اس منطقے سے ہے، اس علاقے سے ہے، اس شہر سے ہے، بمبئی سے ہے، بھوپال سے ہے، لکھنؤ سے ہے، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، افریقہ سے ہے، امریکہ سے ہے. جب نجف پہنچ گیا، وہاں سے نکلا، 2 کروڑ لوگ نکلتے ہیں کم سے کم، لیکن اب کوئی نہیں ہے. اب ہندی نہیں، پاکستانی نہیں، امریکی نہیں، انگلستانی نہیں، سب کیا ہے؟ حسینی ہے. وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں، اگر 40 پہ اس کو محسوس کیا ہوگا، اس طریقے سے لوگ وہاں پہ، مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے تکلیف ہو جائے، میرے مومن بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہے کہ نہیں وہاں پہ وہ احساس، وہ جذبہ؟ ہاں، میں بھوکا رہوں، مجھے منظور ہے، لیکن اس کو کھانا ملنا چاہیے. یہ جذبہ صرف 3 دن کیوں رہتا ہے وہاں پہ؟ واپس آنے کے بعد کیوں بھول جاتے ہیں اس کو ہم؟ جذبہ صرف 3 دن کیوں رہتا ہے؟ واپس آنے کے بعد میں نے خود دیکھا جانا پہنچنا کس طریقے سے لوگ خدمت کرتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ عراقی نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے. نہیں، جو بھی ہے حسین کا مہمان ہے، حسینی ہے، حسین کا مہمان. اور اس طریقے سے دل متحد ہونا چاہیے. اس طریقے سے، جب اس طریقے سے دل متحد ہو جائے، پوری دنیا میں مومنین آپس میں اس طریقے سے جڑے ہوں. جب آذربائیجان پہ بھی کوئی دشمنی ہو، کوئی مومنین کو ستایا جائے، تو ہندوستان کے مومنین کے دلوں میں جو ہے ایک آنسو کی آنا چاہیے. تب جب یہ ظہور کی راہ ہموار ہوگی. ہم پہچانے محمد والے محمد کی سماجی زندگی کو. سوال پڑھنا محمد بس نا، میں نے ختم کر دیا. اس دعا کو نہیں چھوڑ رہا ہوں. بخدا بات بہت زیادہ ہے، اس میں اگر بیان کرنا ہے، صرف زندگی کے ہر شعبے کو بیان کریں اس کے، لیکن مجھے دوسرے فراز پہ آنا وقت نہیں ہے. ایک اور دعا جو ہم زیارت عاشورہ میں مانتے ہیں، کیا پروردگار سے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. پروردگار مجھے آپ کے ساتھ قرار دے. کہاں پہ؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم کیا مان رہے ہیں؟ حسین کی معیت مان رہے ہیں، حسین کا ساتھ مان رہے ہیں. دنیا میں بھی حسین کا ساتھ چاہیے ہمیں، اور آخرت میں بھی حسین کا ساتھ چاہیے ہمیں. دیکھیں ساتھی کتنا امپورٹنٹ ہے زندگی کے لیے. آپ فرض کریں، مثال کے طور پہ آپ مثال کے طور پہ دنیا، پورے ہندوستان کی جو
امام بارگاہوں کے جو متولی ہیں، جو ہیڈ ہیں، جو ہیں، ان کو ایک جگہ بلایا گیا، ان کو ایک جگہ بلایا گیا کسی بھی شہر میں، دلی میں، ممبئی میں. آپ ظاہر بات یہاں سے بھی کچھ لوگ گئے ہوں گے، دوسری جگہوں سے بھی بہت سے آئیں گے، پورے ہندوستان سے. اب آپ گئے وہاں پہ، آپ کی نظریں کیا تلاش کرتی ہیں؟ آپ کی نظریں یہ بھی ڈھونڈیں گی کہ دیکھیں بھوپال سے اور کون ہے نا، دیکھیں گے بھوپال سے اور کون ہے، کوشش کریں گے وہاں اس کے ساتھ جا کے بیٹھے. کوئی دوستی نہیں، کوئی آشنائی نہیں، اس سے پہلے کبھی بات بھی نہ ہوئی ہوگی، لیکن ابھی چونکہ چند گھنٹے گزارنا ہے تو ایک ہم نو ہو، ہم فکر ہو، ہم خیال ہو، ہم علاقہ ہو، ہم منطقہ ہو، ایک جگہ کی کسی کو تھوڑا اور بڑا کر لیں مثال کو نا. اللہ آپ لوگوں کو نصیب کرے. آپ لوگ مثال کوئی حج پہ جا رہا ہو، کوئی زیارت پہ جا رہا ہو، اور وہیں پہ اب آپ لوگ کیا سوچیں گے؟ مولانا مجھے ان کے ساتھ رکھیے گا، مجھے ان کے ساتھ رکھیے. کیوں؟ جوان ہو تو کوشش کرے گا کسی جوان کے ساتھ رہے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ. وہ شاید یہ سوچے کہ بھائی ہم لوگ جوان ہیں، راتوں کو جاگیں گے، شور ہوگا، کسی اور کو اذیت نہ ہو، ہمیں ایک کمرے میں رہنے دیجیے. یہی ہے نا. ڈاکٹر ہوگا تو سوچے گا کسی ڈاکٹر کے ساتھ رہے، کیونکہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے. انجینئر ہو تو کسی انجینئر کے ساتھ رہنا پسند کرے گا. اس کو اور بڑا کرتے اس مثال کو. آپ کی کہیں جاب لگ گئی کسی دوسرے شہر میں، اب آپ کو گھر لے کے رہنا ہے. اب چند گھنٹے نہیں گزارنے یہاں پہ، اب کچھ سال گزارنے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے محلہ کیسا ہے، پڑوسی کیسے ہیں، ماحول کیسا ہے، ساتھ گزارنے کی شرائط ہے نا. اور اگر شریک سفر کا انتخاب کرنا ہو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اب، تو اب چند گھنٹوں کے معیار پہ آپ شریک سفر انتخاب نہیں کریں گے. چند دنوں کے معیار پہ آپ شریک سفر انتخاب نہیں کریں گے. نہیں اس کی ایج میری ایج برابر ہے تو میں اس کے ساتھ رہ لوں گا. نہیں، اب مزاج ملنا چاہیے، کوالیفیکیشن ملنی چاہیے. یہ سب ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے محترم. ہم کس کی صحبت مانگ رہے ہیں؟ حسین کی صحبت مانگ رہے ہیں. ہے ہمارے مزاج میں حسین جیسا مزاج؟ ہے ہماری فکر میں حسین جیسی فکر ہے؟ ہم گوارا نہیں کرتے کسی ایسے کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ ہماری فکر نہ ملے. حسین گوارا کریں گے؟ ہم نہیں برداشت کر سکتے جس سے ہمارا مزاج نہ مل رہا ہو، چند گھنٹے اس کے ساتھ گزار سکے. حسین کیسے رہیں گے؟ کسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے کس کے ساتھ رہو، کس کے ساتھ نہ رہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مائیت، سچوں کے ساتھ رہو. قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے؟ قرآن نے یہ بھی بتایا وَلَا تَكُونُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الظَّالِمِينَ، ذکر آ جانے کے بعد ظالمین کے ساتھ نہ رہنا. قرآن بتا رہا ہے ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. قیامت میں جب فرشتے جہنم والوں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کیا چیز سبب ہوئی کہ تم جہنم میں آ گئے؟ تو جانتے کیا جواب دیں گے وہ؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دو آیت ہے لیکن دو ذمہ داریاں ہیں. لم نکن من المصلین یعنی اپنی عبادی زندگی میں بہتر ہونا ہے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ یعنی اپنی سماجی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرنا ہے. اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم ظالموں کے ساتھ رہتے ہیں، ظالموں کے ساتھ رہتے ہیں. یہ میت دیکھیں جائزہ کے ساتھ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں. جس کے ساتھ رہتے ہو اسی سے آپ کی شناخت ہوتی ہے، پہچان
جانے آپ اسی سے جائیں گے، آپ اسی سے جائیں گے۔ جنگ صفین میں ہاشم ملخال آتے مولا سے اجازت لیتے، مولا اجازت دیجیے جاؤ دشمنوں کو تھوڑی نصیحت کرو۔ آئے جنگ صفین میں، دیکھیں ایک جوان ہے علی کو گالیاں دے رہا ہے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ہاشم ملخال نے ایک مرتبہ جنگ روک دی۔ جوان پتا نہیں کس کو گالی دے رہے، کیوں گالی دے رہے ہو؟ کہا دو وجہ ہے، دو وجہ ہے۔ کیا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا صاحب جو ہے نماز نہیں پڑھتا، تمہارا امام نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا امام قتل عثمان میں شریک تھا۔ دو وجہ۔ ہاشم ملخال نے جانتے ہو صحبت پہلے والے کا جواب کس طریقے سے دیا؟ اگر تجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہاشم، اگر تجھے جوان ایسا لگ رہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تو یہ بتا علی کی فوج پہ نظر ڈال، دیکھ عمار یاسر کس طرف کھڑے ہیں، پیار سے پہچانوا رہے ہیں امام کو، پیار سے پہچانوا رہے ہیں، اپنے پیار کو دیکھو۔ عمار کدھر کھڑے ہیں؟ ویسے قرنی کہاں ہے؟ ویسے مالک کہاں ہے جن کے سروں پہ گٹھے پڑ چکے تھے سجدے کی وجہ سے؟ جس کے ماننے والے اس طریقے سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ خود علی نماز نہ پڑھے؟ دیکھا ہاشم ملخال نے دو ساتھیوں سے پہچانوایا امام کو، اور ایسا نہیں کہ وہ شخص مانا نہیں۔ وہی جنگ صفین میں، وہی جنگ صفین میں پلٹ گیا، جنگ صفین میں پلٹ گیا۔ اب تک جو دشمن تھا دوست بن گیا۔ ضروری ہے جانے محترم اپنے دوستوں کو کس کے ساتھ ہیں؟ اگر ظالم کے ساتھ زندگی گزار رہے تو بھی کیسے زبان سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ بےدین کے ساتھ اگر ہے تو کیسے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ اصحاب صفہ، میں نے بتایا اصحاب صفہ پیغمبر کے ہمراہ رہا کرتے تھے، 300 سے زائد لوگ تھے، کچھ بھی نہیں پہننے کے لیے، کھانے کے لیے، ایک دم غریب نادار۔ وہی مدینے میں کچھ اشراف زادے، کچھ بڑے پیسے والے پیغمبر کے پاس آنا چاہ رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا نا ایک دفعہ ماتھوں پہ بل پڑ گئے ہوں گے، یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے؟ ان کو ہٹائیے تاکہ ہم آئیں، ان کو ہٹائیے تاکہ ہم آئیں۔ آیت نازل ہو گئی، کیا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، خبردار ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ خدا کس کو حکم دے رہا ہے؟ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کس کے ساتھ رہنے کے لیے؟ اسٹیٹس نہیں دیکھنا ہے، پیسہ ہے کہ نہیں یہ نہیں دیکھنا ہے، اسٹیٹس نہیں دیکھنا ہے، پیسے ہے کہ نہیں ہے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، محبت شرط ہے۔ اگر یہاں پہ ایسا ہے اور اتنی واضح ہے تو پھر یہ بتائیے شادی میں ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب بیٹی دینی ہوتی ہے، بیٹا کہیں بیٹی دینی ہے، بیٹی لانی ہے، تو ہم یہ معیار کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایمان شرط ہے۔ یہ نہیں دیکھنا لڑکا کما کتنا رہا ہے، لڑکی کی جاب کیا ہے، لڑکے کا اسٹیٹس کیا ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ یہ بتا دو کیوں امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ مولا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بات آگے تو بیان کر دوں، ایک معیار دے دیا امام حسن نے، کہا مولا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ امام نے جانتے کیا جواب دیا؟ کہا دیکھو کسی ایسے شخص سے کرو کہ جس کے اندر ایمان پایا جاتا ہو۔ کیوں یہاں تک بات ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتی، امام جواب بتا رہے کیوں؟ دیکھو اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا، اور اگر محبت نہ بھی کرے تو ایک ایمان سبب ہوگا کہ کم سے کم ظلم نہیں کرے گا۔
ایمان ہونا چاہیے. جب ہم عملی میدان میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کون سی چیز غالب آ جاتی ہے کہ ہم پھر وہاں پہ ایمان نہیں ٹٹولتے ہیں. شادی کے بعد سدھر جائے گا, پیسہ اگر ہے, لڑکے کا بینک بیلنس ہے, اسٹیٹس ہے, شادی کے بعد ہو سکتا ہے سدھر جائے, ذمہ داریاں آئیں گی تو سدھر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. میت زیادہ عاشورہ میں کہہ رہے ہیں اَن یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ, پروردگار مجھے آپ کے ساتھ قرار دے دنیا میں بھی آخرت میں. اب میت کتنی طرح کی ہوتی ہے, بس یہ بول کے آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. 3 طرح کی میت ہے. میت ساتھ, ابھی میت بولوں تو آپ سمجھ جائے گا, 7 بالکل آتے ہیں. 3 طرح کے ساتھ ہو سکتے ہیں, 3 طرح کی میت ہو سکتی ہے. ایک میت وہ ہے جو مکانی ہے, جو مکانی ہے, جہاں پہ جانا ہوتا ہے. اگر امام کی میت جاتے ہیں تو جانا ہوگا. اگر دل میں ضمیر زندہ ہے, معرفت ہے, ایمان ہے, تو یہ جانا سبب ہوگا کہ آپ کے اندر, آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. ورنہ اگر معرفت نہیں ہو تو پیغمبر کے ساتھ بھی رہنے والے بہت عرصے تک رہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ان کو. میت ضروری ہے, جانا, جا کے اپنے امام سے ملنا, جا کے اپنے امام سے ملنا. اور اس پہ فرق نہیں کرتا وہ امام حی ہو یا ان کا روضہ ہو. ٹھیک ہے, سب سنتے ہیں. اگر آپ کہہ ہوں گے تو آپ نے اس میں دخول میں پڑھا ہوگا نا, اشہد ان ترون مقامی, میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تسمعون کلامی, میرے کلام کو سن رہے ہیں. تردون سلامی, میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. بولتے ہیں نا, اس کا مطلب فرق نہیں ہے کہ امام زندہ ہو چاہے اس کے روضے پہ جا رہے ہوں. ضروری ہے. میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ اگر امام فرماتے ہیں کہ کم سے کم سال میں 1 بار ہماری زیارت کو آئے, اور اگر پیسے نہیں تو 3 سال میں 1 بار تو واجب ہے. میں بتاؤں گا پھر امام باقی کیا بتاتے ہیں. انما امر الناس, بے شک لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے, ان یاتوا هذه الاحجار, جو خانہ کعبہ کے پاس آئیں, لوگوں کو حکم دیا گیا خانہ کعبہ کے پاس آئیں, فیطوفوا بها, اس کا طواف کریں. اس کے بعد کیا کریں, ثم یاتونا فیخبرنا بولایتہ, اس کے بعد ہمارے پاس آئیں. لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر سال خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئیں, پھر ہمارے پاس آئیں. کیا کریں, فیخبرنا بولایتہ, اپنی ولایت کی خبر تو دے ہمیں. دور سے بیٹھ کے ولایت کا دعویٰ بہت کر دیا, نزدیک آ کے اپنی ولایت کی خبر تو دو. جو رسول علینا نصرہ, اور اپنی نصرت کا اعلان کروں. ہر سال جانا پڑے گا. اپنی نصرت ابھی زیادہ 40 آپ پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, فَإِنِّي مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ, میں شہادت دیتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوں. اسی زیارت کیا کہیں گے, نصرتی لکم مُعَدَّةٌ, اے امام حسین میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. کہاں ہے تیار مدد, کیا تیاری کی ہے, کیا تیاری ہے جس کا اعلان کر رہے ہیں, نصرتی لکم مُعَدَّةٌ, میری مدد آپ کے لیے تیار ہے. ملنا جانا, پتا نہیں, ہمیں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کیوں نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام سب سے آخر میں کریں گے, زیارت پہ جائیں گے سب سے آخر میں. جو پیسے والے ہیں, جن کے پاس ہے اقتدار, جن کے پاس ہے پیسہ, شاید میں نے دیکھا ایسے لوگوں کا زیادہ واقع شاید لاکھوں کروڑوں روپے ہیں, آج تک زیارت پہ نہیں ہے. ان سے پوچھو بھائی زیارت پہ کیوں نہیں آ رہے, آئیں گے دیکھیں کب بلاوا آتا ہے. کیسے بلاوا آئے گا, اپنی غلطی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے, وہ بھی امام پہ ڈال دے رہے ہیں, بلا ہی نہیں رہے, وہ بھی امام پہ ڈال دے رہے ہیں, بلا ہی نہیں رہے. تیاری کچھ نہیں ہے, پاسپورٹ ہی نہیں, اب کیا راشن کارڈ پہ بھی سب لگوا دیں,
تیاری تو کرو, پاسپورٹ فارم اپلیکیشن تو ڈالو. لا نہیں رہے, دیکھیں کب توفیق ہوتی ہے. امام نے اپنے شاگرد سے پوچھا, یہ بتاؤ حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ وہ لوگ کی جو کے پاس ہوتا, جن کے پاس نہیں ہے, سماج میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں نادار, لیکن تڑپتا ہے دل ان کا حسین کے لیے, حسین کے روزے کے لیے. امام نے اپنے شاگرد سے پوچھا, جاتے ہو حسین کی زیارت کے لیے ہر روز؟ مولا میرا گھر بہت دور ہے, ہر روز کیسے جا سکتا ہوں زیارت کے لیے حسین کی؟ امام نے کہا کوئی بات نہیں, اپنے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ, کربلا کا رخ کرو, 3 مرتبہ صرف کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, ایک چھوٹا سا جملہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ 3 مرتبہ کہو, خدا تمہارا نام ظاہر امام حسین کے لکھے گا. اگر ہے تو جائیں, یہ واقعی خدا اور ہمارے درمیان کا معاملہ ہے, خدا بہتر جانتا ہے. بعض لوگ پیسہ ہوتا ہے لیکن چھپا لیتے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں, خدا جانتا ہے سب کچھ. اگر نہیں ہے تو امام نے راستے بند نہیں کیے, اس کے لیے بھی ہے. بس ہو جائے بس, کیوں جاؤ زیارت پہ جاؤ, زیارت پہ جاؤ, حالات چاہے جتنے سب کو زیارت پہ جاؤ. متوکل کے زمانے میں راوی آتا ہے, کہتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے, مولا حالات بہت سخت ہو گئے ہیں, کربلا آپ کے جد کی زیارت کے لیے. امام نے کہا پھر بھی جاؤ, کتنے بھی سخت ہو. مولا جان کا خطرہ ہے, پھر بھی جاؤ. مولا متوکل ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ دے رہا ہے جو زیارت کے لیے جا رہا ہے. امام نے کہا پھر بھی جاؤ. مولا اگر 2 لوگ جا رہے تو ایک کو مار دینا, ایک کو جانے دے رہا ہے. امام نے کہا پھر بھی جاؤ. کیوں بار بار کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ؟ حج کے لیے ہے, حج میں اگر آپ کو پتا چل جائے کہ راستے میں خطرہ ہے, جانے کے اسباب فراہم نہیں ہے, راستے میں خطرہ ہے, جان کو خطرہ ہے, حج ثابت ہو جاتا ہے. زیارت نہیں ثابت ہے, جا سکتے ہو تو جاؤ, نہیں جا سکتے آؤ, چھت کے اوپر آؤ, کہیں پہ بھی آؤ, رات کی کسی تنہائی میں اٹھو, کہہ دو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کیوں بار بار کہہ رہے ہیں؟ ہم وصل کرانا چاہتے ہیں ذات محترم, ملانا چاہ رہے ہیں آپ کو امام حسین سے, ملانا چاہ رہے ہیں آپ کو امام حسین سے. چاہے دور سے سلام کرو, چاہے نزدیک سے سلام کرو, وہ سنتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا, پیغمبر میں جان بوجھ کے اس حدیث کو ذکر کر رہا ہوں, اس باب میں بہت سی حدیثیں بیان کر سکتا ہوں, جان بوجھ کے یہ حدیث لے کے آیا ہوں. امام علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مجھ پہ دور سے یا نزدیک سے سلام کرے گا, میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. کس نے کہا ہے؟ پیغمبر نے. کیوں آپ کے لیے یہ حدیث بیان کی میں نے؟ ہمارے یہاں ایسا بن گیا ہے کہ پیغمبر کو ہم نے دے دیا, ان کو امام رکھ لیے, پیغمبر انہیں دے دیا. ہمارے درمیان وہ تڑپ کیوں نہیں ہے پیغمبر کے لیے, پیغمبر کی زیارت کے لیے, پیغمبر کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہے؟ میلاد النبی منانے کا حق صرف انہی کو ہے. جتنے دھوم دھام سے, جتنے آب و تاب سے جشن میلاد النبی وہ مناتے ہیں, ہم کیوں نہیں مناتے؟ پیغمبر تو دے دیا ہے, پیغمبر ہمارے بھی تو پیغمبر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, جیسے ہم 13 رجب کا جشن مناتے ہیں, جیسے ہم 15 شعبان کا جشن مناتے ہیں, 17 ربیع الاول کا بھی جشن ایسے ہی منانا چاہیے نا.
شہزادی زینب کتنا خوش ہو کے اگر ان کے بابا صاحب نے اس طریقے سے محبت کا اظہار کیا. ہماری زندگی میں نہیں کرنا ہوتا. سچ ہے یہ، حقیقت ہے یہ، سچ ہے. ہمیں اسی طرح سے جشن میلاد النبی بھی منانا چاہیے. ہمارا بھی نبی ہے. اس میسج کے لیے آپ کو خالی اس حدیث کو بیان کیا کہ پیغمبر نے بھی فرمایا جو کوئی مجھ پہ دور سے یا نزدیک سے جس طرح سے حسین کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں پیغمبر کی بھی زیارت کے لیے تڑپنا چاہیے. پیغمبر کو بھی سلام بھیجے کبھی. کتنا واقعہ اگر 28 سفر میں اگر امام حسن کی شہادت نہ ہوتی تو ہم شاید شہادت پیغمبر پہ بھی رحلت پیغمبر پہ بھی اتنا وہ نہیں کرتے. سچ ہے، کڑوی حقیقت ہے. ہم تبھی تو وہاں پہ طنز کرتے ہیں آپ میلاد النبی کیوں نہیں مناتے ہیں. اس سے پہلی معیت، پہلا ساتھ کیا ہے؟ فزیکلی جائیں اپنے امام سے ملنے کے لیے. اچھا ایک بات بتائیے، پہلے کے زمانے میں جانا آسان تھا کہ آج کے زمانے میں؟ ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہیں نہیں پہلے کے زمانے میں آسان تھا، کچھ خرچہ ہی نہیں تھا. گھوڑے پہ بیٹھے، کھچر پہ بیٹھے چل رہے ہیں. ٹائم تو زیادہ تھا، ٹی وی تو زیادہ تھے ان کے پاس. چل رہے ہیں، نہ بارڈر ہے، نہ سرحد ہے، نہ سپاہی ہے. ایک دوسرا سوال اگر پوچھوں، جان زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مال؟ تب آپ کہیں گے نہیں، مال، جان زیادہ امپورٹنٹ ہے. مال دے دو جان بچ جائے. پہلے کس طریقے سے لوگ جاتے تھے صحابی؟ میں نے ابھی وہ واقعہ بتایا امام محمد تقی کی حدیث. ڈر ہے، خوف ہے، لیکن جانا ہے زیارت کے لیے. جاتے تھے لوگ، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جاتے تھے. ہم سے 2 روپے خرچ نہیں ہوتا ہے زیارت کے نام پہ. سے 2 روپے خرچ نہیں ہو گئے. ایک شخص وہ کہتا ہے کہ میں جب زیارت حسین کے لیے جا گیا ایک بار تو میں اس طریقے سے گیا کہ میں دن میں چھپا رہتا تھا، رات کی تاریکی میں سفر کرتا تھا. حسین کی زیارت، جان کو ہتھیلی پہ لے کے جا رہا ہے زیارت کے لیے. ایسے لوگوں کو حسین کی ضرورت ہے. اسے 2 پیسے نہیں دیے جا رہے ہوں، انی معصوم جعلنی معصوم، مجھے آپ کے ساتھ قرار رہنا ہے. اتنا فرق ہے زبانی محبت اور قلبی محبت میں. اس میں آگے بڑھو. معیت ساتھ کی دوسری قسم کیا ہے؟ محبت والی ساتھ. محبت ہونی چاہیے. محبت کا رشتہ جب قائم ہو جائے نا تو آپ ہو چاہے نہ ہو وہاں پہ محبوب آپ کو اپنے لکھے گا. محبوب آپ کا حضور لکھے گا، بھلے ہی اپنا ہے. اگر محبت ہو جائے کسی سے، آپ کو کسی مادی محبت میں مبتلا ہو جائے کسی کی، ایک لمحہ میں اس کی فکر سے، اس کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. ایک میت محبت والی ہے، اس سے درجہ اس کا ہائی ہے، جہاں پہ ہمیں اپنے امام سے دلی محبت ہونی چاہیے. وہ ایسے قرنی مدتوں سفر کیا، پیغمبر کی محبت میں سفر کر رہے ہیں. پیغمبر کی محبت میں نہ جانے کتنی مشکلات جھیل کے مدینے پہنچے. مدینہ پہنچے، پتا چلا پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے. وہ ایسے کرنی کو حکم تھا ماں کا واپس آ جانا، رکنا نہیں. ویسے کرنی ماں کے حکم کو نہیں ٹال سکتے تھے، واپس چلے گئے. پیغمبر جب پلٹے تو پیغمبر نے کیا کہا؟ وہ اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہو، اس کی خوشبو دیکھا نہیں ہوا، اس نے ملے نہیں ہوگا اس پیغمبر سے، لیکن چونکہ دلی محبت تھی، دل سے رشتہ جڑ چکا تھا، محبوب نے اپنے محبوب کو پہچان لیا. محبوب نے اپنے محبوب کو پہچان لیا، وہ اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اگر دل سے رشتہ جوڑ دیں تو امام حسین بھی محسوس کریں گے. جنگ صفین میں جب فتح ہو گئی لشکر امام علی کو، جنگ صفین میں جب فتح ہوئی لشکر امام علی کو، تو
ایک آیا شخص کہتا مولا کتنا اچھا ہوتا آج اگر میرا بھائی بھی آنا ہوتا. سنا ہوگا کتنا اچھا ہوتا آج میرا بھائی بھی یہاں ہوتا تاکہ یہ آپ کی کامیابی دیکھتا. مولا نے کیا کہا تھا؟ کیا اس کا دل ہمارے ساتھ ہے؟ ہم سے محبت رکھتا ہے؟ بالکل مولا آپ کا محب ہے, آپ کا شہدائی ہے, کسی وجہ سے نہیں آ سکتا جنگ میں. مولا نے کہا وہ بھی ہے, قیامت تک آنے والے باپ کی نسلوں میں ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ سب ہیں اگر ان سے ہمارا دل کا رشتہ جڑا ہوا ہے. دل سے رشتہ جڑا ہوا ہے وہ بھی ہیں. اگر علی سے دل کا رشتہ ہے, زبانی نہیں, میں زبانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر علی سے سچی محبت ہے تو اپنے کو جنگ صفین میں شمار کریں. میں تھا صفین میں, لیکن وہ پہلے محبت ثابت کرنی پڑی گی, ثابت کرنی پڑے گی. ہوا بھی ایسا. علامہ اربیلی, علامہ اربیلی کشف الغمہ کے رائٹر, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, شیعوں کی کتاب, اچھی کتاب ہے. علامہ اربیلی کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا, چھوٹا سا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے میرے والد سے ملنے آیا. میرے والد سے مل رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی, اونگنے لگا وہ شخص, اور جب اونگتے اونگتے ایک طرح سے لڑکھڑایا تو اس کا سر کا امامہ گر گیا. جب سر کا امامہ گرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر پہ ایک چوٹ کا نشان ہے, گہرا چوٹ کا نشان. میرے والد نے اس سے پوچھا یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے کہا یہ صفین میں علی کی محبت میں زخم لگا ہے. صفین کب ہوئی ہے؟ 36-37 میں, 36 میں بظاہر خلافت کو سنبھالا ہے, 40 میں شہادت ہو گئی, یعنی 4 سال کے درمیان صفین ہوئی. علامہ اربیلی کب کے ہیں؟ 13ویں صدی ہجری کے ہیں. وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ صفین میں مولا کی محبت پہ لڑتے لڑتے تعجب ہوا ہم کو, یہ کیا کہہ رہے ہو, تم کہاں, صفین کہاں؟ کہا بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں اپنے شہر سے نکلا زیارت کے لیے. جب میں شہر سے نکلا اپنے گاڑی میں بیٹھا, کچھ دور چلا تھا کہ راستے میں ایک اور شخص بیٹھ گیا میرے ساتھ, بغل میں بیٹھ گیا. اب ہم لوگوں میں بات ہو گئی ہے, بات ہوتے ہوتے پتا چلا کہ وہ اہل سنت ہے, امیر شام کا ماننے والا ہے. بات ہوتی رہی, ہوتے ہوتے بات صفین تک بات آ گئی. بات کہاں تک آ گئی؟ صفین تک آ گئی. تو میں نے کہا علی حق پہ تھے, اس نے کہا نہیں معاویہ حق پہ تھا. میں نے کہا نہیں علی, میں نے اپنے دلائل کیے, اس نے اپنے دلائل کیے. جب کوئی کسی کی دلیلوں کو مان نہیں رہا تھا تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اگر میرے پاس آج تلوار ہوتی تو میں علی سے لڑتا. یہ شیعہ, اس کی کہاں غیرت جان جاتی تھی, ویسے جوشیلے رہتے ہیں ہم. میں نے کہا میرے پاس بھی تلوار ہوتی تو میں معاویہ سے لڑتا. تو کہا اچھی ایسی بات ہے, تو چلو دو ہاتھ ہو جائے, تم علی والے میں معاویہ والا, ہوتا دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. باتوں میں بات لڑائی تک آ گئی, شمشیر بازی ہونے لگی. کہتا ہے اس شخص نے مجھے اس طریقے سے وار کیا کہ میرے سر پہ بہت تیزی سے وار کیا, میں بے ہوش ہو گیا. ابھی میں بے ہوش ہوا نہیں تھا, میں نے دیکھا کہ ایک سوار آیا میرے پاس. وہ سوار آیا ہے, اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا, میرا زخم ٹھیک ہو, اس نے کہا تم یہی رکو میں آتا ہوں. کچھ دور کے بعد, کچھ دیر کے بعد وہ سوار واپس آیا, اس کے ہاتھ میں ایک سر تھا اسی کا. کہا یہ تمہارا دشمن, تم جاؤ اپنے گھر, اور اگر کوئی بھی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کیسے لگا تو کہنا صفین میں علی کی محبت میں زخم کھایا ہے. صفین میں علی کی محبت میں زخم کھایا ہے.
رشتہ محبت کا ہو جائے نا، جیسے فلم میں ہے، رشتہ اگر ہو جائے محبت کا تو ہم کربلا میں بھی ہیں. بس رشتہ اپنا برقرار کرنا ہے، وہ محبت برقرار کرنا ہے. میں ایسے ہی ذاکر ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ہم کربلا میں بھی ہیں. یقین نہیں آتا تو آپ پڑھیے زیارت اول رجب کو. زیارت اول رجب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت اول رجب میں کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک داعی اللہ. لبیک کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی بلائے تو کہا جاتا ہے لبیک. ہاں عربی میں جب کوئی پکارے تو کہا جاتا ہے لبیک. ہم زیارت رجب میں کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک داعی اللہ. لبیک کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف بلانے والے. کب بلایا آپ کو؟ کب بلایا؟ عاشور میں حلم ناصر. یہ اس صدائے حلمی کا جواب ہے جو ہم رجب میں زیارت میں دیتے ہیں. لبیک داعی اللہ، لبیک داعی اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس میں؟ ان کانا لم یجب کا بدنی ان استغاثہ کا. اے حسین جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تھی، اگر میرے بدن نے جواب نہیں دیا، وہ لسانی ان استنصار کا، اور جب آپ نے نصرت کے لیے مانگا تھا اور میری زبان نہیں کھولی تھی، فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری، لیکن میرے دل نے، میری سماعت نے، میری بصارت نے آپ کا جواب دیا تھا. کب یہ ہوا؟ یہ کب یہ ہوا؟ جب رشتہ برقرار ہو گیا تو ہم وہاں پہ بھی ہیں. ہم حسین کی صدائے حلمی پہ لبیک کہے، بس اب اس صدائے قلبی کو عمل میں بدلنا ہے. بس اب اس صدائے قلبی جو اس زمانے میں، اس ٹائم جب ہم شاید تھے بھی نہیں، وجود بھی نہیں تھا، شاید روز جب ہم نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اب جب دنیا میں آئے ہیں تو اسی لبیک کو عملی جامہ پہنانا ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے، لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک کا مطلب آپ پوچھے حسن رسول اللہ سے جنہوں نے کہا تھا لبیک یا حسین، یعنی یہ کہ میں، میرے بچے، میری بیوی، میرا مال، میرا گھر، اے حسین سب تمہارے لیے آمادہ ہے. یہ ہے لبیک کا مطلب. ٹی شرٹ پہ لکھوا لینا لبیک یا حسین، بہت آسان ہے. آئے میٹرو سروس بہت آسان ہے. یہ اس میں تو کچھ جا ہی نہیں رہا ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے جو زبانی، جو دلی محبت، جو دلی نصرت کا اعلان کیا تھا، اب آئے اس دنیا میں تو اس کو عملی کر کے دکھاؤ. تب تو آپ ہو ناصر حسین میں ابھی بھی. آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تیسری میت اور بات آپ کی ذہن ختم کر دیتا ہوں. تیسری میت جو ان دو میت سے اس کا رتبہ، اس کا درجہ ایک اور عالی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں میت ذلی، سایہ بن جانا. اس کو میت ذلی کہتے ہیں، سایہ بن جاتا ہے. اس کو میت آئینی کہتے ہیں، آئینہ بن جائے. آئینہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، جو بولیں گے وہ بولے گا، جو کریں گے وہ کرے گا. آپ ہٹیں گے وہ بھی ہٹے گا، آپ کھڑے رہیں گے وہ بھی کھڑا رہے گا. ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی یہ دو دکھ رہے ہیں تو ایک جیسا عمل کیوں کر رہے ہیں. لوگ یہ کہیں کہ دکھ بھلے ہی دو رہے ہیں لیکن اس کا وجود آپ کے وجود سے ہے. اگر میت ذلی برقرار کر لی حسین سے تو پھر حسین کا وجود حسین کے وجود سے ہمارا وجود ہے. اب جو حسین بولے وہ ہم بولے، جو حسین کرے وہ ہم کرے. محترم، جب حسین نے اپنی بہن سے کہا میری بہن اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے قدر و منزلت میں کمی آ جائے، تو ہم اپنی زبان سے کیوں ایسے الفاظ بولتے ہیں؟ جب حسین نے کہہ دیا کہ میں اپنا ہاتھ ذلیلوں کی طرف نہیں دوں گا، پھر ہم کیوں ظالم کے دروازے میں ذلت بھری نگاہوں سے نہیں کریں؟
دوں گا کہ محبت ذلی کیسے برقرار کی تھی کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں بظاہر 72 تھے لیکن سب حسینی تھے. کربلا کے میدان میں 72 تھے لیکن سارے حسینی تھے, سب حسین بن چکے تھے. جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا کہ مولا بہت سخت لگ رہا ہے. جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ حسین کے بچوں نے کہا ہو کہ بابا بہت تکلیفیں ہیں. حیات نہیں کرنا ہے ظالم کی. اگر حسین نے کہہ دیا نہیں تو پھر سچا فیصلہ ہے نہیں. کسی نے نہیں کہا سوچ لے ذرا, دیکھ لے ذرا, سمجھ لے ذرا, حالات دیکھ لے, شرائط دیکھ لے. نہیں, حسین نے کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں. مثال تو آپ کو لگے گا ذاکری کر رہا ہوں. آپ تالاب کے کنارے ہو, حوض کے کنارے ہو, پانی ہے صاف شفاف, اگر پانی ہو حوض کے, آپ اگر تالاب میں دیکھیں گے تو آپ کو کس کی صورت دکھائی دے گی؟ جو تالاب کے کنارے ہیں اسی کی صورت دکھے گی نا. اگر آپ ہیں تو آپ کی صورت دکھے گی اس پانی میں, آپ کا ہاتھ آئے گا اس پانی میں. اگر میں ہوں میرا سائے گا پانی میں. جناب عباس جب نہر القمہ میں پہنچے, پانی کو بھرا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ چلو میں پانی لیا تو بھی جانتے ہیں. اور جناب عباس نے شعر پڑھے وہاں پہ. اس کے بعد کیا کہا؟ حاضر حسین بارد المنونی, یہ حسین نہر میں تو عباس ہے, چہرہ تو عباس سے دکھنا چاہیے تھا, لیکن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین. نے سب کو حسینی بنا دیا تھا. اب بھلے ہی نہر میں عباس ہے لیکن حسین دکھ رہے ہیں سب کو. محبت کرے تو پھر ایسے کرے, اور اس معیت کو ثابت کرنا ہوگا ہمیں آگے. بار بار اعلان کرنا ہوگا مولا آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہوں. یہ معیار ہونا چاہیے. قاصد ابن زہیر معمولاً ہم شہدائے کربلا میں سے کچھ ہی لوگوں کو جانتے ہیں. یہ بھی ایک ستم واقعہ ہے شہدائے کربلا اور ستم یہ کہ ہم نے 72 سے سنا ہے. 72 کبھی پر جا کے پڑھ تو دے نا, ان کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ان کے نام کو جانا جائے. نہیں کرو کہ جتنا تذکرہ کرتے ہو اتنا نہیں کرنا چاہیے, بالکل کرے, انہی کا کرے. لیکن جو 72 شہید ہوئے ہیں حسین کے ساتھ, کم سے کم ہمارے جوانوں کو پتا تو ہو. قاصد ابن زہیر, محسن ابن زہیر, قردوس ابن زہیر, 3 بھائی ہیں. کون؟ قاصد, محسن, قردوس. جبل میں علی کے ساتھ لڑے, صفین میں علی کے ساتھ لڑے. جب پتا چلا حسین کربلا کے لیے نکلے ہیں, چھپتے چھپاتے چھپتے چھپاتے سپاہیوں سے, ابن زیاد کے سپاہیوں سے کربلا پہنچ رہے ہیں. کیوں؟ دل میں میت ہے, حسین کا ساتھ چاہتے ہیں, حسین کا ساتھ چاہتے ہیں نا, عمل میں دکھانا پڑے گا. پہنچے, کب پہنچ رہے ہیں؟ شب عاشور پہنچے. شب عاشور یہ پہنچے 3 بھائی. اصحاب حسین نے کہا من انتم, کون ہو تم لوگ؟ اپنا نام بتایا, کہ کہا انما اباکم, ہم آپ کے بابا کے ساتھ تھے. ساتھ معیت کا اعلان کیا, اب آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں سب. امام حسین اب آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. یہ معیت ایسی ہونی چاہیے. انس پیغمبر سے ایک حدیث سنی تھی کہ دشت کربلا میں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا, جو اس وقت ہوگا اس پہ لازم ہے کہ میرے بیٹی کی نصرت کرے. واقعہ کربلا سے بہت پہلے پہنچ گئے نینوا. کہاں پہنچ گئے؟ نینوا پہنچ گئے. وہاں جا کے رہ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کوفہ چھوڑ کے کیوں آ گئے, مدینہ چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ کہا میرے پیغمبر کی حدیث سنیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفر میں رہ جاؤں.
پہلے سے ہی پہنچ جاؤں، حسین آئے تو میں پہنچ جاؤں تاکہ ایسی ہے ہماری مائیت، ہے ایسی تیاری. زیادہ تر بھائی نے تو کہیں گے نصرت لکم وعدہ، میری نصرت آپ کے لیے تیار، ایسے تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ حسین آئے بلائے پھر میں جاؤں، نہیں، مجھے پتا ہے حسین آئے کہ میں پہلے پہنچ گیا، حسین کا انتظار کر رہے ہیں، حسین آئے تاکہ میں شامل ہو سکوں. اس کو کھانا پڑے گا، ورنہ دعا کرنا بہت آسان ہے. یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، پروردگار مجھے حسین کا ساتھ چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں. زندگی گزارے حسین کے ساتھ، تب دنیا میں بھی ساتھ ملے گا اور آخرت میں بھی حسین پہچانیں گے. ورنہ بتایا مجھے کتنا روئے ہیں امام سجاد، اسی وجہ سے کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا امام حسین کا، اس مائیت کو بھلا بیٹھے تھے. وہ مدینہ، وہ کوفہ جہاں پہ اتنے چاہنے والے، اتنا علی کے چاہنے والے، ساتھ مائیت بھلا بیٹھے. اس کا خمیازہ کس نے بھگتا؟ اہل بیت نے بھگتا. اہل بیت اس کی قیمت چکائی جیسا کہ محترم. ابھی تو میرا امام یا مسجدوں میں امام بعد شہادت حسین 34 سال صرف روتا رہا، صرف روتا رہا، صرف روتا رہا. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اس مائیت کا جو اعلان کیا تھا اس پہ آئے نہیں. اتنا روئے ہے میرا امام. ایک روایت پڑھوں گا، وقت کافی ہو چلا ہے، آپ کی ذہنوں کو ختم کر دوں گا. نعمان ابن منذر آتے ہیں امام سجاد کے پاس، اس کی آخری روایت، نعمان ابن منذر آتے ہیں امام سجاد کے پاس، پوچھتے ہیں مولا سب سے زیادہ کہاں تک نہیں پہنچی؟ امام مشہور جملہ ہے، کیا کہا؟ الشام، الشام، الشام. نعمان چپ نہیں ہوئے ہیں، نعمان شام سن کے چپ نہیں ہوئے. مرتبہ امام سے پوچھ لیا مولا شام میں ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ مولا شام میں ایسا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ جانتے امام سجاد نے کیا کہا؟ سجاد نے کہا نعمان شام میں ہم نے ساتھ ایسی مصیبتیں کھائی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. جانتے اب مولا ساتھ مصیبتیں بیان کریں. بس یہ آخری روایت حضرت محترم، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نجات کا سبب ہو گیا. ایک قطرہ اشک، ایک قطرہ اشک اگر آ گیا آنکھوں میں نجات کا سبب ہو جائے گا. بس خلوص سے ہونا چاہیے. شام میں ہم پہ ساتھ ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. وہاں کیا مصیبتیں تھی؟ پہلی مصیبت یہ تھی کہ شام میں جب دروازے پہ ہمیں جمع کیا گیا تو 3 دن تک ہمیں دروازے پر روکا گیا. اہل حرم کو ایک دائرے میں کر دیا گیا، ننگی تلواروں اور نیزوں سے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. اور جب کوئی بیویاں روتی تھی تو نیزے کی لکڑی سے اس کو مارتے تھے. بتائیں آپ کو کیسے مارتے تھے، کیسے مارتے تھے؟ اندازہ لگانا ہے. جناب فاطمہ بنت الحسین کی روایت سنیے. جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے شام غریبہ جب خیمے جل گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سپاہی میرے پیچھے آ رہا ہے. میں آگے آگے، وہ سپاہی پیچھے پیچھے، چادر چھیننے کے لیے میں آگے آگے، وہ سپاہی پیچھے پیچھے. اتنے میں اس کے اپنے نیزے سے میری پشت پہ ایسا مار کے میں منہ کے بل زمین پہ زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی. اب جب آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ کیونکہ جان کی گود میں میرا سر ہے. طریقے سے مارتے تھے. پہلے
مصیبت نعمان یہ ہے. دوسری مصیبت جانتے ہو کیا ہے نعمان اپنے شام میں کیا کھائے گی؟ دوسری مصیبت یہ ہے کہ شہداء کے سروں کو نعمان شیطانیوں کے درمیان لا دیا گیا. مجھے نہیں پتا
خالی ہاتھ نہ گیا، اس گھرانے کی بیٹیاں بے آب و غذا ہے۔ نام پڑھو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کو حق کیا کرتے ہیں۔ محمد حسین بن اصغر علی اندر بیگم بنت سلامت علی عزیز جہاں بنت محمود حسین امین فاطمہ بنت ذاکر حسین حسن عابد بن خورشید حسن قمر جہاں بنت رافت حسین شاہ جہاں بنت رافت حسین دلربا بنت یاد علی زینت بی بی بنت عائد علی محمود ابن یا فاطمہ علی نام شاید صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور مرزا شوکت حسین ابن مرزا معشوق حسین، ان تمام